أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ یاد رکھیں جس طرح انسان کے جسم کے لیے بیماری ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو دن بدن کمزور کرتی ہے، اور انسان رفتہ رفتہ ان بیماریوں کی وجہ سے شوگر، بلڈ پریشر، فلانا فلانا، اور جس کے اندر زیادہ سخت بیماری ہو، کینسر وغیرہ، تو اس کا جسم دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، تو اس کے لیے اشد علاج کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی روح کی بھی کچھ بیماریاں ہیں۔ اگر وہ انسان کے روح کے ساتھ وہ بیماریاں لگ جائے تو انسان کو روحانی اعتبار سے، انسان کو ایمانی اعتبار سے، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات اور ایمانی حرارت کے اعتبار سے انسان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، فنا کر دیتی ہے۔ بے شمار بیماریاں ہیں، لیکن اس آیت کے اندر 3 بیماریاں اللہ پاک نے شمار کروائی ہے کہ یہ تمہارے نفس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو ایمان کے اعتبار سے تم کمزور ہو جاؤ گے، جیسے بدنی اعتبار سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا، ایک غیبت کس کو کہتے ہیں کہ ذکر اخاک بما یکرہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، کہ فلانا ایسا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ بات واقعی اس کے اندر ہو تو؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرو جو اس کے اندر ہے، اگر اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرو جو اس کے اندر نہیں ہے، فرمایا یہ تو بہتان ہے، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کے پیچھے وہ عیب ڈال دیا جو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں غیبت، اور تمام امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، اور گناہ کبیرہ کی نشانی یہ ہے کہ جس گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے وعید آ جائے، سزا کا ذکر آ جائے، سمجھو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ کبیرہ انسان کے اچھے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے بھائی اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، کہ اس کی غیبت کرنا کیا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی جو مردار ہے، مر چکا ہے، اس کے جسم کا گوشت کاٹ کر کھاؤ؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ فرمایا غیبت یہی ہے، جس مسلمان بھائی کے بارے میں آپ غیبت کرتے ہو، چاہے وہ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، اگر تم اس کی غیبت کرتے ہو تو جان لو کہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ در حقیقت تم اس کو قتل کر کے اور اس کے جسم کے سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہو۔ یہ مولوی صاحب نہیں فرما رہے، یہ اللہ پاک قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو ذکر کرنا، وہ برائی جو واقعی اس کے اندر ہو۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی برائی کو آپ اچھالتے پھریں، کسی کی دستار کو اچھالتے پھریں، کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتے پھریں۔ آپ کو کیا حق ہے؟ آپ کون ہوتے کہ آپ اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ شریعت نے بڑے واضح طور پر فرمایا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ یہ کسی انسان کے حق کو، اس کی عزت نفس کو چھیننا اور چیر پھاڑنا ہے۔ جب تک آپ اس سے جا کر براہ راست معافی نہیں مانگو گے، اللہ کے دربار میں بھی آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ ہمارے یہاں تو کھیل تماشا ہے،
اب یہ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اس زمانے کے اندر غیبت کو گناہ تک سمجھنے کا تصور بھی ختم ہو گیا ہے. اگر عورتیں بیٹھ کر یا مرد بیٹھ کر کسی انسان کی برائی کرتے ہیں یا کسی عورت کی برائی کرتے ہیں تو بیچ میں اگر کوئی اس کو یہ کہے کہ یہ آپ غیبت کر رہے ہو تو اس کو مجلس سے اٹھا دیا جاتا ہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کبیرہ کو گناہ سمجھنے کا تصور تک ختم ہو چکا ہے. حالانکہ علماء نے لکھا کہ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اور آپ اس کو روک سکتے ہیں تو اس کو زبان سے روکیں کہ بھائی آپ مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو روکوں گا تو ماحول اور خراب ہو جائے گا تو آپ کے لیے اس مجلس میں بیٹھنا حرام ہے. آپ اس کو مجلس سے آپ کو اٹھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے غیبت سننا بھی حرام ہے. کیونکہ غیبت کرنے والا غیبت دیوار کے ساتھ نہیں کر سکتا. یہ ایسا گناہ ہے جو 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمیوں کے ساتھ مل کر ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی اس کی غیبت سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی غیبت میں مدد کر رہا ہے. لہٰذا غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت سننا بھی گناہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ کبیرہ سے بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ حقیقی مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس وہ ہے جس کے پاس لا درہمن ولا دینار، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے، غریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مفلس کون ہے، میں نے پوچھا حقیقی مفلس حقیقی غریب کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہے. فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے جو دنیا میں بڑی عبادات کر کے تہجد کی نمازیں پڑھ کر تسبیحات کے ڈھیروں دانے گن کر قرآن کی لمبی لمبی تلاوتیں کر کے نوافل کے ڈھیر اپنے پاس جمع کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہو اور جب حساب کتاب کا وقت ہو اور حساب کتاب کے وقت جب وہ اپنا نامہ اعمال کھولے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہ ہو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کی نیکیاں کہاں جائیں گی؟ فرمایا اللہ اس کی نیکیاں نکال کر اس شخص کو دے دے گا جس کی اس نے برائی کی تھی. تو جس کی آپ غیبت کرتے ہو قیامت کے دن ہم سب کی نیکیاں جو غیبت کرنے والا ہے اس کی نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہے. اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے گناہ اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. بتاؤ اتنے اعمال کر کر ادھر پہنچا، بڑے اعمال کر کے ادھر پہنچا اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ غریب اور فقیر اور مفلس اس کے دامن میں ایک نیکی بھی باقی نہیں رہی. بتاؤ اس سے بڑا مفلس کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ اپنی زبانوں کو سنبھال کر بولیں، اپنی زبان کو سنبھال کر بولیں. اس لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ان کو پتہ چلا کہ فلانے آدمی نے ان کی غیبت کی ہے تو حضرت نے ان کے پاس ایک بہترین تحفہ بھیجا کہ یہ میری طرف سے آپ کو بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کی غیبت کی تھی، برائی کی تھی، آپ نے تحفہ کیوں بھیجا؟ فرمایا تم تحفے کے قابل ہو کہ تم نے اپنی وہ نیکیاں مجھے دے دی جو میں نے نہیں کی تھی اور میرے وہ سارے گناہ لے لیے جو میں نے کیے تھے تم نے نہیں کیے تھے. تو بتاؤ تم تو تحفے کے قابل ہو. تم جیسے آدمی ہمیں چاہیے جو اپنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں ڈالیں اور ہماری برائیاں تمہارے کھاتے میں آ جائیں. اس لیے یہ اتنا شدید گناہ ہے غیبت کرنا. فرمایا الغیبت اشد من الزنا کہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد کو توڑتا ہے. اس لیے جب تک کوئی زنا کرے اللہ سے تنہائی میں معافی مانگ لے معافی ہو جائے گی، لیکن جس کی غیبت کی جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے معافی نہیں ہوگی. البتہ علماء نے لکھا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جس کی غیبت کی ہے اگر میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی آپ مجھے معاف کر دو تو اس کے دل میں نفرت اور بڑھے گی. تو پھر آپ اس کو بتاؤ نہیں، ویسے ہی آپ اس سے کہو کہ یار کوئی کبھی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دو. اور پھر کسی مجلس میں بیٹھ کر کفارے کے طور پر اس کی اچھائیاں بیان کرو کہ فلانا آدمی اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے، تاکہ وہ کفارہ ہو جائے اس بات کا جو آپ نے اس کی برائیاں بیان کی تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت سے بچنے کے لیے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ.
جو لوگ مجھے اس بات کی ضمانت دیں کہ جو ان کے دونوں رانوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے اور دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان کی حفاظت کریں گے، ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دو اور مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو، ان دو چیزوں کی ضمانت دو۔ لیکن میرے عزیزوں، ان دو چیزوں کی ضمانت دینے کے لیے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو ہم مزے لے کر، عورتیں اور مرد یہ مزے لے لے کر خاندان والوں کی اور دوستوں کی، رشتہ داروں کی برائیاں کرتے ہیں نا، آپ کو جو یہ لذت محسوس ہوتی ہے، یہ جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لذت نہیں تھی، یہ اللہ کے عذاب کو جمع کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر آپ کو جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے دیکھا جہنم میں کہ کچھ عورتیں اور کچھ مردوں کو ان کی پیٹھ کے ذریعے سے اوپر باندھا ہوا ہے، آگ کے اوپر، جیسے آپ کسی کوئلے پر کوئی کباب بناتے ہو اس طرح آگ پر ان کو ٹانگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہم، یہ کون لوگ ہیں، ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ یہ لوگوں کو منہ پر تانے دیا کرتے تھے اور پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے۔ منہ پر تانا دینا، لوگ اس کو اپنی سچائی سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو سچ بولوں گا چاہے کوئی ناراض ہو تو ہو، یہ بد اخلاقی ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے مخالف کا سامنا ہو جائے تو اس کو منہ پر بھی تانا نہیں دینا۔ اس کے لیے ویل، جہنم میں ایک پورا جگہ ہے، ایک پورشن بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو منہ پر تانے دیتے ہیں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں۔ اس لیے کسی کو منہ پر تانا دینا اور اس کے پر فخر محسوس کرنا، بھائی میں تو پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا، منہ پر کرتا ہوں جو کرتا ہوں، شریعت نے منہ پر بھی منع کیا ہے، آپ کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلیں۔ اس لیے اگر کسی کی برائی آپ کو پتہ چلے کہ فلانا آدمی اس برائی میں مبتلا ہے تو آپ اگر جنت چاہتے ہیں تو آپ کو اگر پتہ بھی چل جائے آپ اس کی برائی کو چھپا دیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر آپ کے پاس کسی مسلمان کا عیب آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے اور وہ صرف آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس راز کو اپنے دل میں دفن کر دیا اور اسی کے ساتھ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ نے چھوٹا کام کیا، آپ نے ایک عظیم کام کیا کہ آپ نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ اس کا بدلہ آپ کو یہ دیا جائے گا کہ قیامت کے دن جب ہمارے سارے برے اعمال کھولے جائیں گے تو اللہ کہے گا کہ یہ بندہ بہت بڑے دل کا آدمی ہے کہ اس نے ایک مسلمان کے عیب کو چھپایا، میں تو اس سے بڑا کریم ہوں، میں اس کے تمام عیبوں کو چھپاتا ہوں۔ تو اگر آپ کے سامنے کسی کا عیب آ جائے تو آپ اس پہ بغلے نہ بجاؤ کہ چلو کوئی موقع مل گیا 3-4 دن اسی پر گفتگو کر کے گزاریں گے، بلکہ کہو کہ موقع مل گیا، قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا اللہ فلانے کا عیب چھپایا تھا، آج دوڑتا ہوں آج میرے عیب چھپا دے۔ آپ کے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا، میں نے فلانے لوگوں کے عیب چھپایا، آپ کو پتا ہے آج وہ دن ہے کہ مجھے بدلہ دیا جائے اور میرے عیبوں کو چھپایا جائے۔ اس لیے لوگوں کو منہ پر تانا دینے سے پرہیز کرے اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے سے پرہیز کرے۔ اب آپ بتائیں، ہمارے گھروں میں اگر اس پر عمل ہو جائے، ہمارے آفیسز میں اس پر عمل ہو جائے، ہمارے کورٹ کچہریوں میں، دوست احباب کی مجلسوں میں، رشتہ دار اعزہ اقربا میں اس بات پر عمل ہو جائے اور سب اس بات کا عہد کرے مرد اور عورت کہ آئندہ نہ ہم کسی کے منہ پر برائی کریں گے، نہ اس کے عیب کو اچھالیں گے، نہ پیٹھ پیچھے برائی کریں گے، بتاؤ محبتیں عام ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اللہ نے یہ جو تعلیم دی ہے، یہ جو قرآن کی آیت اتاری ہے، یہ اسلامی معاشرے کی عکاس ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی معاشرہ عمل کرتا ہے تو آپ دیکھیں وہ جنت نظیر معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کر رکھیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ میری نصیحت یاد رکھے، یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ کبھی کسی کے بارے میں برائی نہ کرو، ہمیشہ اچھی بات کرو، اپنے دماغ کو سارے لوگوں سے پاک کرو، صاف کرو، ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے آپ کو ان سے بہت برا سمجھو، گرا ہوا سمجھو،
تو پھر دیکھو معاشرے میں ہر انسان اگر یہی سوچے گا تو دوسرے کی عزت کرے گا. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا, الا اخبرک بملاک ذالک کلی, اے معاذ کیا میں تجھے پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں, ہر عمل کا بہترین خلاصہ بتاؤں؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ بالکل بتائیے اللہ کے رسول. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بلسانی, آپ نے اپنی زبان کو ایسے پکڑا اور فرمایا کف لسانک یا معاذ, اے معاذ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ, بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ کہ جو میں بول رہا ہوں قیامت کے دن اس سے پکڑ تو نہیں ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر حیران چونک گئے, فرمایا کہ اللہ کے رسول انا لمؤاخذون یوم القیامت بما نتکلم, اے اللہ کے رسول یہ جو ہم دنیا کی آپس میں باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن ان باتوں کی بنیاد پر بھی ہماری پکڑ ہوگی, کیا اس بات پر بھی پکڑ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے کیا, فرمایا سکلت کا امک یا معاذ, اے معاذ تجھ پر تیری ماں روئے, تجھ پر تیری ماں روئے. یہ اس زمانے میں عرب لوگ محاورے طور پر استعمال کرتے تھے. فَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, یاد رکھو لوگوں کو جہنم میں قیامت کے دن جو ڈالا جائے گا ان کی اس بد زبانی کی وجہ سے تو ڈالا جائے گا, اس بد زبانی کی وجہ سے تو ڈالا جائے گا. اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کے دن ہماری زبان کے بول کا بھی پوچھا جائے گا, اس بول پر ہی تو جہنم میں لوگ جائیں گے. اس لیے یہ زبان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت خطرناک چیز ہے اور بہترین چیز ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان یہ کڑوے سمندر سے بھی زیادہ کڑوی ہے اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے, جو آپ اس کو بنانا چاہو یہ ویسی بن جائے گی. اور یہ سانپ کے زہر سے زیادہ کڑوی ہے, اور سانپ کے جو زہر کا علاج ہوتا ہے تریاق, یہ اس سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے. اگر آپ اس سے جو کام لینا چاہو وہ لے لو. فرمایا کہ یہ زبان یہ انسان کی محبتوں کی ابتدا ہے یا انسانوں کی نفرتوں کی ابتدا ہے. اگر آپ کی زبان اچھی ہے آپ کی محبتوں کی ابتدا ہوگی. اگر آپ کی زبان میں بد کلامی ہے, بد زبانی ہے, غیبت ہے, عیب جوئی ہے, جھوٹ ہے, حسد اور بغض اور نفرت ہے, اگر زبانوں میں یہ چیز بھری ہے, دل اور دماغ میں یہ چیز بھری ہے, تو سوچو کہ آپ کی زبان یہ برائی کی جڑ ہے. ہماری یہ زبان پھر یہ برائی کی جڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرمایا لا يستقیم ایمانک حتی یستقیم قلبہ, کسی مسلمان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو. ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ, اور کسی انسان کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو. اگر کوئی کہے کہ میں دل کا بڑا صاف ہوں صرف زبان کا گندا ہوں, سنتے ہیں نا آپ, یہ اس حدیث کے خلاف ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری زبان صحیح نہ ہو. یا دل کا صاف ہے زبان کا گندا ہے, تو حدیث کو کیا کرے؟ حدیث کہتی ہے کہ آپ کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ, یہاں تک کہ تمہاری زبان صاف نہ ہو, یہاں تک کہ تمہاری زبان کے اندر مٹھاس نہ ہو. اس لیے ہم اپنی زبانوں کو میٹھا کریں, ہم اپنے بول کو میٹھا کریں. کسی کو نفرت سے جھڑک دینا, کسی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا, کسی کے ساتھ حسد اور بغض کرنا, کسی کی عیب جوئی کرنا, کسی کے عیبوں کو ٹٹولنا, کسی کے عیب تلاش کرنا, یہ کسی اچھے مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ ایسے شخص کا کام ہے جو اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے سخت ترین گراوٹ کا شکار ہے. انسان کی خوبصورتی اس کی زبان میں ہے. انسان چاہے کتنا ہی بدصورت ہو, لیکن اگر اس کے زبان کے بول میٹھے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی انسان نہیں ہے. اگر انسان اپنی شکل کے اعتبار سے کتنا ہی خوبصورت ہو, کتنا حسین و جمیل ہو, لیکن اگر اس کے زبان پر تان اور تشنی اور اس کی زبان اور بد کلامی میں ہے تو اس سے وہ باوجود کتنا خوبصورت ہونے کے اس سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورتی اور بدصورتی اس کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہے, انسان کی سیرت کے ساتھ ہے, نہ کہ اس کی شکل اور صورت کے ساتھ ہے. اس لیے قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا
پکا عہد کریں کہ جس میں اللہ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، بے شک تم اس کو ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کسی کی غیبت بیان نہ کرو. اور یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کر دی ہے تو بس اب ہم ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گئے. نہیں، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی توبہ نہیں ہے. اگر تم نے یہ گناہ کر دیے، تم سے ہو گئے، تو آج کے دن توبہ کرو. ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ پاک تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہیں اپنے آنگن میں لے لے گا. اور رحیم، اس لیے کہ اس سے زیادہ کوئی رحم والا نہیں ہے. اس لیے اگر ہم سے کوئی اس طرح کے گناہ ہو گئے جس میں ہم لوگوں کے پیچھے تجسس کرتے تھے، جس میں ہم لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا شکار تھے، ہم لوگوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھے، یا جس میں ہم نے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، تو یہ آج سے عہد کریں کہ نہ غیبت والی مجلس میں بیٹھیں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ کسی کو غیبت کرنے دیں گے، نہ کسی کی غیبت سنیں گے. اس لیے کہ ہم صبح شام محنت کر کے نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 منٹ کی لذت کے لیے اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے غیبتیں کرتے ہیں. حالانکہ وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا، ہمارے سارے اعمال غارت اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ہماری رات کی تہجدیں، ذکر و اذکار، تسبیحات، ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے زبان اور دل اور دماغ کو بالکل پاک رکھیں. پاک لوگوں کی زبانیں، پاک لوگوں کے دل. قیامت کے دن ایسے لوگ صاف ستھرے دلوں کے ساتھ میدان میں آئیں گے جن کے دلوں میں کسی کی کوئی نفرت نہیں ہوگی. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک اس کے مستقبل کے راستے آسان فرمائیں گے.